أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को तहरीक जदीद के नए साल के ऐलान की वजह से मैंने अमेरिका और ग्वाटेमाला का जो गुज़श्ता दिनों सफ़र किया था उसके मुतालिक ज़िक्र नहीं किया था। अल्लाह ताला के फजल से इन दौरों के
بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اپنوں اور غیروں سے تعلق کے لحاظ سے بھی اور جماعتی انتظامی لحاظ سے بھی۔ براہ راست مشاہدہ اور معلومات سے بہت سی چیزیں میرے علم میں آ جاتی ہیں۔ 3 بڑے فائدے تو یہ ہیں کہ ان ملکوں کے پڑھے لکھے طبقے اور اثر و رسوخ والے لوگوں سے رابطہ ہو جاتا ہے، ملاقاتوں کی صورت میں بھی اور مساجد کے افتتاح یا ریسیپشن وغیرہ میں۔ دوسرے، میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور اہمیت کا تعارف اور حقیقی تعلیم لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ افراد جماعت سے ذاتی رابطہ اور تعارف ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے ایمان و اخلاص اور تعلق ہے مودت و اخوت کا، محبت اور بھائی چارے کا، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت اور افراد جماعت کے آپس میں براہ راست ملنے، دیکھنے، سننے سے غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان حالات کے مطابق جو ان ملکوں میں ہوتے ہیں، براہ راست خطبات میں ان سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ امریکہ میں اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 مساجد کے افتتاح کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان مساجد کو نمازیوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اور افراد جماعت کے اخلاص و وفا میں اضافہ فرماتا چلا جائے۔ بچوں، نوجوانوں، عورتوں، مردوں نے جہاں بھی میں جاتا رہا ہوں، ہیوسٹن میں، پہلے فلیڈلفیا میں، پھر ہیوسٹن میں، پھر واشنگٹن میں، اپنے وقت کے اکثر حصے مسجد کے ماحول میں ہی گزارے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ یا دوسرے رشتہ دار ابھی یہی لکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے بچوں کا یہی زور ہوتا تھا کہ جلدی مسجد چلیں، اور ایک تعلق کا اظہار ان کا ہوتا تھا خلافت کے ساتھ، اور پھر مسجد آ کر اکثر حصہ وہ مسجد میں ہی گزارتے تھے۔ امریکہ میں اس دفعہ اسائلم لینے والے اور ریفیوجی بن کر آنے والے پاکستانی احمدیوں کی بھی بڑی تعداد تھی، جو بڑے مشکل حالات سے گزر کر ملائیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا اور نیپال سے آئے تھے وہاں۔ ان سے ملاقات بھی بعض دفعہ بڑی جذباتی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، بعض تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو یہاں جہاں آسانیاں اور کشائش ملے، وہاں ان میں یہ احساس ہر وقت غالب رہے کہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے اور دنیاوی چکا چوند میں ڈوب نہیں جانا۔ اب دورے کے حوالے سے کچھ اور باتیں کرتا ہوں۔ عام طور پر امریکن سیاسی لیڈر بھی، پڑھا لکھا طبقہ بھی اور عام لوگ بھی بات سننے والے اور اچھی بات کو سراہنے والے، پسند کرنے والے ہیں۔ اسلام کی حقیقی تعلیم
ان تک صحیح طرح پہنچی نہیں. جن لوگوں تک پہنچی ہے، جن کا جماعت سے رابطہ ہے، وہ اسلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. بس یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی پیغام کو امریکہ میں بھی اور دنیا میں بھی محنت سے اور صحیح طریقے سے پھیلائیں. اسلام کا حقیقی پیغام جہاں غیر مسلموں کے لیے آنکھیں کھولنے والا ہے اور اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم کو واضح کرنے والا ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی اعتماد دیتا ہے. ان کو بھی پتہ چلتا ہے جو غیر جماعت مسلمان ہیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اس لیے احساس کمتری کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اکثر جگہ تجربہ ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی ہوا کہ غیر جماعت مسلمان جب ہمارے سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں سنتے ہیں تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے، جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا، بلکہ اسلام ہی دنیا کے مسائل کا حل ہے. امن اور سلامتی قائم کرنے کا ذریعہ بھی اسلام میں ہے، کا ذریعہ بھی اسلام ہی ہے. معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کی طرف بھی اسلامی تعلیم ہی رہنمائی کرتی ہے. بعض غیر جماعت مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا جو ہمارے فنکشن پر آئے تھے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم جس طرح آپ پیش کرتے ہیں یہی حقیقی طریق ہے. غیر مسلم تو یہ پیغام سن کر حیران بھی ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی تعلیم ہے تو یقیناً لگتا ہے یہ کامیاب ہونے والی تعلیم ہے. بعض مہمانوں کے تاثرات بھی پیش کر دیتا ہوں. فلاڈیلفیا میں مسجد بیت العافیت کا جو افتتاح ہوا ہے اس میں آنریبل ڈرائٹ ایونس جو ممبر ہیں US کانگریس کے وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہا کہ مجھے کہا کہ آپ کا استقبال کر رہا ہوں اس بڑے شہر میں. یہ شہر جو بہن بھائیوں جیسی محبت کا شہر ہے. فلاڈیلفیا کی طرف سے میں ایک انتظامیہ کی طرف سے میں ایک مسلمان کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے امن کے پیغام کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بعض امریکیوں کی جانب سے حالیہ سالوں میں اسلام کے خلاف بعض آراء سامنے آئی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی اکثریت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، نفرت، تعصب اور تشدد کے خلاف کھڑے ہیں. پھر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے امن قائم کرنے کے حوالے سے بہت ہی عمدہ پیغام دیا ہے. بدقسمتی سے ہم امریکہ میں ایک تاریک دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے دور میں یہ پیغام بہت شاندار تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی نہ صرف امریکہ بلکہ تمام دنیا کے لیے کتنی اہم ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں مستقبل میں امید اور امن چاہیے. فلاڈیلفیا کی مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک اہمیت ہے. فلاڈیلفیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں مذہبی آزادی کے لیے ہر ایک مذہب کو دینے کے لیے معاہدہ ہوا تھا. کہتے ہیں ایک اہمیت ہے
اور یہ مقام آپ لوگوں کی مسجد کے لیے ایک شاندار مقام ثابت ہوگا۔ تو یہ خیالات ہیں۔ اسی طرح وہاں کے میئر بھی آئے ہوئے تھے اور دوسرے لیڈر بھی تھے بعض۔ پھر میئر نے بھی یہی کہا جان کینی نے کہ فلاڈیلفیا شہر کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی آزادی اس شہر کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ یہ شہر اسی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ہمارا تعلق بے شک مختلف قوموں اور نسلوں سے ہو، لیکن اس شہر ہر ایک کو خوش آمدید کہے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اور ہم اپنے مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے مسائل کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے حقیقت میں تو جو اسلام کی تعلیم ہے، جس کو دوسرے اپنا رہے ہیں اور مسلمان بھول رہے ہیں۔ پھر اس پروگرام میں ایک جج ہیری شوارٹز صاحب بھی شامل ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس جماعت سے 25 سال سے واقف ہوں اور کئی مرتبہ ڈنر پر مختلف مسائل پر بات ہوئی ہے یہاں کے صدر صاحب سے۔ پھر کیا میرے تقریر کے بعد، ایڈریس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پیغام جو ہے محبت اور ہم آہنگی اور مل بیٹھنے کا پیغام ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں ہم سب بہتر حالات میں ہوں گے۔ ایک افریقن امریکن نو مسلم ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں مسجد کی بہت ضرورت تھی، یہ بہت اچھا سینٹر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، لیکن میں نے 2 سال میں معاشرہ بہتر ہوتے دیکھا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر لگن ہو تو اکٹھے مل کر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ریسٹ کے بعد کہتے ہیں یہ ایک حیرت انگیز پیغام ہے اور آپ کی ہر بات دل کو لگی۔ یہ احمدی نہیں ہے، مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک خاتون افریقن امریکن کہتی ہیں کہ مجھے تقریر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، امید ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں گے، اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہم یقیناً صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بھی احمدی نہیں تھی۔ پھر ایک خاتون ہیں ہانیہ صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جو پیغام آپ لوگوں نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سینٹر بن گیا ہے یہاں۔ لوگوں میں اسلام کے خلاف تعصب پایا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، اور آپ کا پیغام بہت مضبوط تھا۔ میں امید کرتی ہوں اس کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ اور امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پھیلے اور امریکہ کے لوگ اسلام کی حقیقت کو جانیں۔ ایک لوکل کونسلر شامل ہوئے ریسیپشن میں۔ وہ کہتے ہیں مسجد کے افتتاح پہ کہ آپ کا امن کا پیغام بہت ہی ضروری تھا، خاص کر موجودہ حالات کے تناظر میں۔ یہ پیغام اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میرے لیے یہاں آنا بہت اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اس مسجد کو اپنے سامنے تعمیر ہوتے دیکھا ہے
یہاں اس مسجد قیام اس علاقے کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ جو پیغام آپ نے دیا ہے کہ آپ لوگ ہمسایوں کی ضرورت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، میرے خیال میں صرف یہاں فلاڈیلفیا میں ہی نہیں، تمام امریکہ میں اس پیغام کی ضرورت ہے۔ ایک فلسطینی مسلمان خاتون شامل ہوئی تھیں، کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام بہت اہم تھا۔ میرا تعلق فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ وہ حقیقی تعلیمات جو میں نے بچپن میں سیکھی ہیں وہ آج آپ کے خطاب میں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہی حقیقی اسلام ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ ہم جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا فرض ہے کہ امن کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ پھر کہتی ہیں کہ آپ نے حقیقی رنگ میں تمام مسلمان کمیونٹیز کی نمائندگی کی ہے۔ یہ تو ان نیک فطرت لوگوں کا خیال ہے، لیکن باقی مسلمان بھی اس بات کو سمجھیں کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقت میں اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ایک خاتون ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کا پیغام، امن کا پیغام بہت شاندار تھا۔ گو کہ میں کیتھولک ہوں، لیکن ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام خدمت انسانیت کا درس دیتا ہے۔ پروفیسر ہیں ایک جو اپنی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو اس شہر کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، ان کا تعلق اب سے نہیں بلکہ آنے والے وقت سے ہے۔ ایک چیز جو میں نے آپ میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف موجودہ وقت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کی نظر آنے والے وقت پر ہوتی ہے۔ اور پھر کافی انہوں نے اچھے الفاظ میں ایڈریس کو سراہا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں ایک بیج بو دیا ہے، اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس کی نگہداشت کریں اور اسے بڑھائیں اور اس کو بھائی چارے اور محبت کے مضبوط درخت میں تبدیل کریں۔ ایک خاتون اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں کے آنسو پوچھیں گے، کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی۔ اپنا پیغام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اونچی اور جوشیلی تقریر ہو، وہ پیغام آپ نے بہت ہی محبت اور پیارے انداز میں دے دیا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کی مدد کے لیے ہم ان کے ہر وقت تیار ہیں، اور اگر کوئی تکلیف میں ہو تو ہم ہوں گے جو ان لوگوں کے آنسو پہنچنے والے ہوں گے۔ ایک غیر احمدی امام صاحب بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا احمدیوں سے تعلق جماعت کی جانب سے کیے گئے قرآن کریم کے ترجمہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ ترجمہ وہ ان کے پاس ہے جو مولوی محمد علی صاحب کا ترجمہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا، مجھے آپ سے 100% اتفاق ہے۔ یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا معیار زندگی بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام کو پھیلانا ہے۔ اللہ کرے صرف ان کے الفاظ نہ ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ پھر بالٹیمور کی مسجد کا بھی افتتاح ہوا جس کا نام بیت الصمد ہے، اور اگلے دن یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ تھی جو خریدی گئی ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اتفاق سے یہ عمارت ایسی رخ پہ بنی گئی ہے تقریباً کیا 99.9% یہ قبلہ رخ ہے۔ اس لحاظ سے کسی تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اور
یہ جماعت کیونکہ وہاں میں نے قوائف بیان نہیں کیے تھے، اس لیے تھوڑے سے قوائف بھی بیان کر دیتا ہوں. اس مسجد کے $20 لاکھ اس پر خرچہ آیا خرید پر. اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ ہال ہیں جن میں 400 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دفاتر ہیں، لائبریری ہے، کلاس رومز ہیں، کمرشل کچن ہے، ڈائننگ ہال وغیرہ موجود ہیں. ہائی وے پر واقع ہے اور تقریباً اس ہائی وے پر روزانہ یہاں 45,000 گاڑیاں گزرتی ہیں. بالٹیمور کی میئر ریسیپشن میں آئی تھیں. یہ کہتی ہیں کہ آپ نے امن کے حوالے سے بات کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے، نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ ہماری اسٹیٹ اور پھر تمام USA اور تمام دنیا میں اس پیغام کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام ہر ایک کو سننا چاہیے. اگر ہم سنیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے مسائل کا واحد حل امن ہی ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں گے. ایک یونیورسٹی پروفیسر یہاں بالٹیمور کے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے مابین اختلافات ہیں اسی جگہ ہمیں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. اور یہ ایک حیرت انگیز پیغام تھا جس کے ذریعے ہمیں معاشرے میں اہم تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. USA کے ماحول میں یہ پیغام بہت اہم ہے. بطور امریکی ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے. معاشرے میں سب کو ساتھ مل کر آگے چلنا چاہیے. مجھے اس حیرت انگیز پیغام نے بہت متاثر کیا. پھر ڈسٹرکٹ 48 سے اسٹیٹ نمائندے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا یہ پیغام سن کے، خاص کر ایسے حالات میں جب مسلمانوں کے حوالے سے معاشرے میں خوف پایا جاتا ہے اور اس ملک میں نسلی بنیادوں پر تفریق ہے. ان حالات میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو. یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں چاہیے. محبت، امن، انصاف. بالٹیمور کو یہ اعلیٰ اقدار حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان کے خاوند ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم خود کوشش کر کے جتنی بھی معاشرے کی بہتری کی باتیں کر لیں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا امام جماعت احمدیہ کی موجودگی سے یہاں ہوا ہے. اور مسلم کمیونٹی صرف یہاں ہی نہیں بلکہ تمام USA میں ایک شاندار جماعت احمدیہ شاندار کردار ادا کر رہی ہے. ایک پادری صاحب فادر جو بھی یہاں شامل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خطاب کے دوران میں ایک بات سے اتفاق کر رہا تھا کیونکہ میں بالٹیمور میں کئی مرتبہ احمدیہ مسجد گیا ہوا ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے گزشتہ چند سالوں سے دوسری مسجد میں ہوتا دیکھ رہا ہوں، یعنی فتنہ و فساد. مسجد تمام کمیونٹی کے لیے کھلی ہے. میں کئی مرتبہ جمعے پر بھی گیا ہوں. میں ان تمام باتوں کے عملی اظہار کا گواہ ہوں. مجھے بہت باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اکٹھے ہیں اور امن کی باتیں کر رہے ہیں. یہی وہ بات ہے جس کی نہ صرف ہمارے اس شہر کو بلکہ تمام دنیا کو ضرورت ہے. پھر ایک خاتون اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج کل کے حالات میں میرے لیے اس خطاب میں بہت ہی اہم پیغام تھے. مسلمانوں اور غیر مسلموں، کالے اور گورے کے درمیان یہاں بہت خلیجیں حائل ہیں. ہمیں ان سب دوریوں کا حل تلاش کرنا ہے اور یہ باہمی احترام ہی سے ممکن ہے. اور جو آپ نے ہمسائے کی تعریف کی ہے اور جو ہمسائے سے اس نے سلوک کا پیغام دیا ہے، یہ میرے لیے بہت ہی شاندار تھا. اس پیغام کو سن کر مجھے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب ہوئی ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ایک ریپرزینٹیٹیو آف اسٹیٹ تھے 41 ڈسٹرکٹ کے،
بلال علی صاحب مسلمان تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے اس کی گونج یہاں تمام افراد میں سنائی دے رہی ہے۔ باہمی اتحاد، یگانگت، محبت اور پیار کی فضا قائم کرنے میں یہ پیغام بہت اہم ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحفظات پائے جاتے ہیں انہیں دور کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ پھر کہتے ہیں آپ نے بر وقت بہت سے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا ہے، خاص کر یہاں کے حالات میں جہاں کافی حد تک سیاسی طور پر جو لوگوں کے بیان ہیں، کوششیں ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھار رہی ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر ان امور کے حوالے سے رہنمائی بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ ایسے ماحول میں بہت ہی پرحکمت دلائل سے پیغام دیا ہے جس سے کوئی بھی عقل رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہت آسان حل سیکھا ہے آپ سے، وہ یہ کہ اپنے گھر سے شروع کریں، ہمسائے سے حسن سلوک کریں۔ آپ کو تمام دنیا کو بدلنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ افراد جن سے آپ ملتے جلتے ہیں ان میں پیار بانٹیں، ان کی خدمت کریں تو تمام معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ایک آسان نسخہ آپ نے بتایا کہ اسلام کہتا ہے کہ دعوت حق کرو۔ اصل دعوت حق تو آپ کا اپنا نمونہ ہے جس سے ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بالٹیمور میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت میدان میں آئی ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بہت ہی قابل تقلید نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو وہاں توفیق بھی دیتا رہے اس نمونہ دکھانے کی۔ ایک مشل صاحبہ ہیں، پریسبیٹیرین چرچ میں منسٹر ہیں، کہتی ہیں کہ بڑا اچھا پیغام تھا، باہمی اتحاد، یگانگت پر زور دیا آپ نے، خوف ختم کر کے محبت قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ پیغام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد کے جو مقاصد، قیام کے مقاصد آپ نے بیان کیے، یہ بہت اچھے ہیں۔ پھر ہمسایوں سے حسن سلوک کی تعلیم کا بھی ذکر کیا۔ میرے لیے یہ نئی چیزیں ہیں۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ عیسائیت میں جو پیار محبت کی تعلیم دی گئی ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں، جبکہ میڈیا ایک الگ سی چیز پیش کرتا ہے اسلام کے بارے میں۔ ایک ہسٹورین ہیں ڈاکٹر فاطمہ، کہتی ہیں کہ میری اسپیشلائزیشن یو ایس اے میں اسلام ہے، اور اس حوالے سے میں نے یو ایس اے میں اسلام کی تاریخ پر کافی کام کیا ہوا ہے۔ میں کوئی دینی اسکالر نہیں ہوں بلکہ صرف تاریخ دان ہوں۔ اس حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اس دور میں اسلام کی تجدید کی ہے، میرا ذہن اسی طرف لگا ہوا ہے اور میں اب اس حوالے سے مزید تحقیق کو بڑھاؤں گی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اب میری تحقیق کا محور نہ صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں بلکہ آپ کی تحریرات اور ارشادات بھی ہیں، جن کے ذریعے سے آپ نے یہ احیا فرمایا۔ آپ کا پیغام ایک حیرت انگیز پیغام ہے۔ آپ نے اسلامی حسن سلوک کو دیگر مذاہب تک محدود نہیں رکھا بلکہ غیر مذہبی افراد سے بھی حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ پھر کہتی ہیں کہ یہ نظریہ ہے آپ کا کہ بلا تفریق، رنگ و نسل اور مذہب ہم سب ایک ہو کر بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ کیا ہی اچھا پیغام ہے۔ بطور مسلمان ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ایک عظیم ایک مسلمان کی جانب سے اسلامی تعلیم بیان کیا جانا ایک آسن قدم ہے۔ پھر ورجینیا کی مسجد کا افتتاح ہوا اور جس کا نام مسجد مسرور ہے۔ 3 نومبر کو افتتاح تھا۔ یہ بھی ایک چرچ کی بلڈنگ ہے جو خریدی گئی۔ کل رقبہ 17.6 ایکڑ ہے اور $5 ملین میں یہ خریدی گئی تھی۔
اور اس کی رینوویشن وغیرہ پر تھوڑی سی تبدیلی کر کے مزید $75,000 خرچ کیے گئے. یہ بھی تقریباً قبلہ رخ عمارت ہے. مسقف حصہ اس کا 22,403 مربع فٹ ہے. مردوں اور خواتین کے علیحدہ ہالز ہیں جن میں 650 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 11 کمرے ہیں جو بطور دفاتر استعمال ہوں گے. ایک لائبریری یا ایک کانفرنس روم ہے. ایک کمرشل کچن بھی موجود ہے. یہاں ایک دوست کوری اسٹارٹ جو کہ US کے ریپبلکن ہیں، اسٹیٹ کے امیدوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے خطاب سنا یہ دلکش اور حکمت سے پر تھا. امریکہ کو اور ساری دنیا کو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا پیغام غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص طور پر جب دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ نہایت ضروری ہے کہ مذہبی آزادی کا پرچار کریں. اس لیے یہ مسجد ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ آپ لوگ ملک کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ایک مہمان میٹ واٹرز جو اسٹیٹ کینڈیڈیٹ ہیں ورجینیا کے، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے خطاب سنا، اب میں مزید پڑھوں گا اور انٹرنیٹ سے معلومات لوں گا اور مزید اسلام سیکھنے کے لیے آپ کی مسجد میں آنا چاہوں گا. ایک عیسائی مہمان کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حالات کے عین مطابق تھا، یہ پیغام بہت ضروری تھا. ہم نے امن کا پیغام سنا، میں بہت ہی متاثر تھا اور حیران تھا. پھر 51 ڈسٹرکٹ سے ورجینیا کے ڈیلیگیٹ یہ کہتی ہیں کہ پیغام بہت ہی حیرت انگیز تھا، خاص کر USA کے موجودہ حالات میں یہ بہت شاندار تھا. آپ کا پیغام محبت کا تھا، اتحاد کا تھا. آپ نے کہا کہ دوسروں کو اپنے پر مقدم سمجھو، بے نفس ہو کر خدمت کرو. آج کل کے سیاسی ماحول میں ہمیں ایسے ہی پیغام کی ضرورت ہے. دوسروں کو اپنے پر فضیلت دینا ایک بہت اچھا اور روحانیت سے بھرپور پیغام ہے. اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا بہت ہی شاندار ہے. ایسے مواقع پر اپنی انا کو فوقیت دی جاتی ہے. اور جبکہ آپ نے کہا کہ دوسروں کو فوقیت دو. اسی طرح ایک مہمان ایلیکس کیسے کہتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوں. میرے لیے اس لحاظ سے بہت جذباتی ہو گیا تھا کہ میں ہولوکاسٹ سروائیور ہوں اور پیغام بہت متاثر کن تھا. آپ کا ایک ایک لفظ میری روح تک اثر کر رہا تھا. آپ کا پیغام اس لحاظ سے بھی بہت پر حکمت تھا کہ ہم نفرت سے نہیں لڑ سکتے. نفرت کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ محبت قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. نفرت کو محبت سے ختم کیا جائے. یہ محبت ہر مذہب کے درمیان پیدا کی جانی چاہیے اور ایسی محبت کی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہے. لیکن آج کل جو میڈیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی اقلیت ہے اور گمراہ کن عناصر ہیں اور میڈیا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. ہمیں اس کے بجائے باہمی محبت کو پھیلانا چاہیے. اور یہ بڑے جذباتی سے بعد میں مجھے ملے بھی اور پہلے تو ذرا سے جذباتی ہوئے، اس کے بعد باقاعدہ رونے لگ گئے کہ اس پیغام سے مجھے بڑا مجھ پر اثر ہوا ہے. ایک خاتون شنین صاحبہ نیو جرسی میں سرجیکل کوآرڈینیٹر ہیں، کہتی ہیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے بارے میں دوبارہ بتایا گیا. میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ چند انفرادی لوگوں کی بری حرکات کی وجہ سے پورے مذہب کو ملزم ٹھہرانا اپنی ذات میں ظلم سے کم نہیں. ہمارے یہاں کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں امریکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے.
مگر اس کے لیے ایک پورے مذہب کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہے۔ ایک مہمان جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزشتہ 40 سال سے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے پیغام تھا، اس میں امن اور شانتی اور پیار اور محبت اور حقوق کے حوالے سے ضرورت کے مطابق نصائح کی گئیں۔ ہمارے یہاں مختلف رنگ و نسل کے 4,60,000 لوگ بستے ہیں، اور آج کے پیغام میں سب سے اہم بات ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تھی۔ پھر ایک خاتون ڈاکٹر کمبرلے جو کرمنالوجسٹ ہیں اور مصنفہ بھی ہیں اور انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، کہتی ہیں کہ آج کے خطاب میں امن اور انصاف کے حوالے سے بہت گہرے پیغامات سننے کو ملے، اور رنگ و نسل میں امتیاز کے بغیر ہر ایک کو اس پیغام کے مطابق اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی۔ آج کے خطاب میں آپ نے اسلام کی حقیقی شکل سامنے لا کر رکھی، اور اس کا خلاصہ امن و انصاف اور مساوات کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ پھر کہتی ہیں محسوس اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو گئی تھیں اور آنسوؤں میں لبریز کہہ رہی تھیں کہ آج کل جو لوگ ظلم و بربریت کے مظاہرے دکھا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر ہماری کمیونٹیز اور ملک میں فسادات پھیلا رہے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک خاتون لورین صاحبہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں 30 سال سے اس علاقے میں ہوں اور یہاں کے بدلتے حالات دیکھے ہیں۔ حالیہ فائرنگ کے واقعات بہت افسوسناک ہیں۔ ایسے مواقع پر پیار، محبت اور رواداری کا پیغام بہت ہی شاندار تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بھی یہاں مدعو کیا گیا۔ مجھے یہاں آ کر احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ مسجد اس علاقے میں ایک خوبصورت اضافہ ہے، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ پرامن جگہ ہے۔ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں اس مسجد میں آئی ہوں۔ مجھے یہاں خوش آمدید کہا گیا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ کے یہاں مزید پروگرام بھی ہوں گے۔ ان پروگراموں میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا کریں۔ ان مساجد کے افتتاح کے علاوہ جیسا کہ اکثر جانتے ہیں کہ گوئٹے مالا میں ہیومینٹی فرسٹ کا ایک ہسپتال کھولا گیا ہے، اس کا افتتاح بھی تھا۔ وہاں بھی کچھ سیاسی لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہاں کی، یہاں جلسے پہ UK میں بھی آ چکی ہیں 2 دفعہ۔ وہ وہاں ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے آئی ہوئی تھیں اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے، اور ہسپتال کے بارے میں، اور شکریہ ادا کیا جماعت کا کہ جماعت ہمارے ملک میں ہسپتال کھول رہی ہے اور کمیونٹیز کے اندر ایک محبت اور یگانگت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر یہ MP صاحبہ جو ہیں، ان کا نام ہے لکھا ہوا رابرٹ کینو صاحب، جو پیراگوئے میں وائس منسٹر آف ایجوکیشن ہیں۔ انہوں نے کہا اس موقع پہ افتتاح میں شامل ہو کر کہ بڑا اچھا ایونٹ تھا، میں کافی حیران ہوں۔ ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے افراد نے باہم مل کر اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور انسانوں سے عملی طور پر پیار کا اظہار ہے یہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انسانیت یہی پیار کا راستہ اپنائے گی تو پھر دنیا میں امن قائم ہوگا۔
اور اسلامی مذہب اور کلچر کو بہت قریب سے جاننے کا میرے لیے اچھا تجربہ تھا۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے میرے سوال تھے جن کے جوابات مجھے یہاں آ کر مل گئے، اور کچھ سالوں سے جماعت احمدیہ پیراگوئے میں بھی قائم ہو چکی ہے۔ انہی کی دعوت سے یہاں پیراگوئے سے آئے ہوئے تھے جلسے پہ، افتتاح پہ۔ ایک گوئٹے مالا منسٹر تھے، گوئٹے مالا کے وائس منسٹر، گوئٹے مالن ڈاکٹر تھے، ڈیانا۔ وہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں کہ اس خطاب میں جو غریبوں کی مدد کرنے کا پیغام تھا، میں خود بھی اس پر عمل کروں گی۔ کہتی ہیں اس پر عمل کروں گی، اور کہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ مذہب یہی سکھاتا ہے کہ غرباء کی مدد کی جائے، اور یہی خلیفہ نے اپنی تقریر میں کہا ہے۔ پھر ایک گوئٹے مالن صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب میں جبر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہی پیغام امام جماعت نے ہمیں دیا۔ نیز یہ بھی کہ ہم سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں، ہر انسان کو ایک عمدہ معیار زندگی ملنا چاہیے۔ ایل پیرودیکا اخبار کے ایک صحافی فرتاندو پی نیتا کہتے ہیں کہ بڑا اچھا اثر ہوا اس تقریر کا مجھ پر جو آپ نے کی، اور ملاقات بھی بڑی اچھی رہی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ ناصر ہسپتال کا پروجیکٹ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اور ہمیں اس ملک میں اور بھی ایسے پروجیکٹ چاہیے۔ پھر ایک بینک آفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس خطاب کا خلاصہ آپ کا یہی تھا کہ مخلوق سے ہمدردی کرنا، اور یہاں جو آپ نے ہسپتال کھولا ہے ناصر ہسپتال، یہ اس کی ایک واضح اور عمدہ مثال ہے۔ پھر ایک بینک مینیجر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور آسان فہم پیغام تھا، پوری مسلم امہ کی طرف سے دیا ہے کہ انسانیت کی مدد کرنا سب کا فرض ہے۔ اور یہ بات بھی بہت دلچسپ تھی کہ جماعت احمدیہ کی فلاسفی سے آج متاثر ہوا، اور اب میں مزید معلومات لوں گا۔ گوئٹے مالا میں ریویو اور ریلیجنس کے اسپینش شمارے کا بھی اجرا کیا گیا، اور جو نیا شمارہ شروع ہوا ہے امریکہ اور لاطینی امریکہ اور سینٹرل امریکہ وغیرہ میں تقریباً 400 ملین آبادی ہے جو اسپینش بولتی ہے۔ جب اسپین کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوئی تو وہاں کے ہمارے بڑے مخلص احمدی ہیں گوئٹے مالا کے ڈیوڈ صاحب کہنے لگے کہ آپ کی توجہ اسپین کی طرف تو ہے کہ اسلام وہاں پھیلانا ہے۔ یہ پہلے احمدیوں میں سے ہیں وہاں گوئٹے مالا کے، جس کی آبادی صرف 40 ملین ہے، جبکہ ہمارے ملکوں کی آبادی 400 ملین ہے۔ اس طرح توجہ نہیں آپ کی۔ اس کے بعد سے باقاعدہ پھر وہاں بھی مشنوں کی طرف بھی توجہ ہوئی، اور جامعہ کے طلباء کو بھیجنا شروع کیا گیا، اور اللہ کے فضل سے وہاں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں۔ بہرحال وہاں اسپینش زبان کا ریویو اور ریلیجن کا بھی اجرا کیا گیا۔ یہ تو غیروں کے تاثرات تھے ہی۔ گوئٹے مالا میں مختلف ہمسایہ ملکوں کے، اسپینش بولنے والے ملکوں کے احمدی بھی شامل ہوئے تھے۔ مسجد ہسپتال کے افتتاح کا کہہ لیں یا میری ملاقات کے لیے، ان کے بھی بڑے جذباتی تاثرات ہیں، جو پہلی دفعہ خلیفہ وقت کو ملے ہیں، اور خلافت سے محبت
ان کی آنکھوں سے اور ان کے دلوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میکسیکو سے آنے والی ایک نوبائے خاتون لائرہ مالدے صاحبہ کہتی ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے بیعت کی ہے، کہ میرے اس گوئٹے مالا کے سفر کے بعد ایک بات میرے دل میں پختہ ہو گئی ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ چاہتا ہے میں وہیں پر ہوں۔ میرے دل میں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ میں روحانی اور جذباتی طور پر بہت اطمینان اور امن محسوس کر رہی ہوں۔ دوسرے ممالک کے احمدی بہن بھائیوں سے مل کر بھی ایمان تازہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر خلیفہ وقت کے پیچھے نمازیں ادا کر کے میرا ایمان اللہ تعالیٰ اور احمدیت پر یعنی حقیقی اسلام پر اور بھی پختہ ہو گیا۔ میری خواہش ہے کہ میں اس راستے پر قائم رہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ پھر میکسیکو کے ایک نوبائے ایوان فرانسسکو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کی، وہاں مسجد میں بیعت کی اور تقریب بھی ہوئی تھی، تو ایک ایسا لمحہ تھا جو کہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس لمحے مجھے جسمانی طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سارا جسم گرم ہو گیا ہے اور میرے پسینے چھوٹنے لگے، اور ایسا لگا جیسے ایک کرنٹ میرے جسم میں سے دوڑ رہا ہے اور جاتے جاتے اپنے ساتھ میرے تمام گناہ بھی لے گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں خلافت عطا کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھائی کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ہے اور میرے اندر ایک تبدیلی لائے گا۔ پھر میکسیکو سے آنے والے ایک نوبائے میگل آنخیل صاحب کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ اسلام احمدیت میں کوئی بارڈر نہیں ہے، نیز کسی قسم کی لکیر نہیں ہے جو ہمیں علیحدہ کر سکے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اگر فرق ہے تو زبان کا، ورنہ ہم سب بھائی ہیں۔ خلیفہ وقت کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی بے شک ہم 10 سے 15 مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ تھے، مگر ہم ایک تھے اور ایک خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیسنتے بریونا صاحب کہتے ہیں، میرا تعلق میکسیکو سٹی جماعت سے ہے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ گوئٹے مالا جانے کا موقع مل رہا ہے تو میں بہت خوش ہوا، اور یہ سن کر کہ وہاں پر خلیفہ وقت سے ملاقات ہوگی میری خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں بہت خوش ہوا کیونکہ مجھے کافی وقت ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں نے تھوڑا عرصہ پہلے میکسیکو سٹی میں بیعت کی تھی، مگر ہاتھ پر بیعت کرنا میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ ملک ہنڈروس سے آنے والی ایک نوبھایا روزہ ڈیلمی صاحبہ کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مجھے اپنے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا اور اتنا لمبا سفر اختیار کرنا پڑا۔ ہمیں ہنڈروس سے گوئٹے مالا جاتے ہوئے 16 گھنٹے لگے۔ گو ہمیں سفر میں مختلف صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی جماعت کی مسجد اور خلیفہ وقت کو دیکھا، سفر کی مشکلات کا احساس فوراً ذہن سے اتر گیا۔ جماعت کے بہت ہی پیارے اور بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، جنہوں نے میرے ساتھ اپنی فیملی کے ممبر کی مانند سلوک کیا۔ امریکہ سے آئی ہوئی ایک احمدی خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی بیٹی جیسی ہوں۔ اس سفر کا سب سے بہترین حصہ خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات تھی۔ میں نے ذاتی طور پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک الگ ہی دنیا میں ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ بس بیٹھ کر دیکھتی رہوں اور باتیں سنتی رہوں۔ ایک ایسا تجربہ تھا جو ناقابل بیان ہے۔ اس سفر کے دوران جماعت کی تعلیمات کے ضمن میں میرے علم میں مزید اضافہ ہوا اور ہمیں وہاں نظم پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ پھر ایڈون ارماندو صاحب ہیں، ہنڈروس کے کہ اس دورے کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور بہت ساروں سوالوں کے جواب میں نے جو سوال کیے تھے ان کے جوابات مجھے مل گئے۔ پھر ایکویڈور کے نوبائے احمدی کہتے ہیں کہ
خلیفہ وقت کی موجودگی میں مجھے ایک نادر خزانہ عطا ہوا اور روحانیت، امن، خوشی اور مسرت کے جذبات میرے اندر سما گئے۔ مجھے بہت سکون حاصل ہوا۔ بیعت کے دوران جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو یہ ایک ایسی سعادت تھی جو مجھے اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایکویڈور سے ایک لجنہ ممبر جو 1 سال قبل احمدی ہوئی ہیں کہتی ہیں کہ گوئٹے مالا کا سفر میرے اور میرے بیٹے کے لیے نہایت خوشگوار تھا۔ جب ہم نے پہلی بار خلیفہ وقت کو دیکھا تو ہمارے لیے ایک خاص موقع تھا، کیونکہ اس سے ہمارے اندر امن، محبت اور صبر کا احساس پیدا ہوا۔ ملاقات کے دوران جب میرے بیٹے نے خلیفۃ المسیح سے معانقہ کیا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم اسے اپنے لیے کچھ نصیبی اور برکت سمجھتے ہیں۔ ایکویڈور واپسی کا سفر ہمارے لیے بہت افسردہ ہوگا، کیونکہ ہمیں احمدی بھائی اور خلیفہ وقت بہت یاد آئیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ملیں۔ پھر گوئٹے مالا کے ایک نوبائے سلیمان رودر صاحب کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کا گوئٹے مالا آنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے۔ ہماری جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں آپ آئے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ گوئٹے مالا آ رہے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میرے اندر ایک روحانی مضبوطی پیدا ہونے لگ گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اب میں نے اپنے اندر بہت تبدیلی محسوس کی ہے۔ پھر گوئٹے مالا کی ایک نوبائے لیزا پنتو صاحبہ کہتی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیفۃ المسیح گوئٹے مالا آئے۔ میرے لیے بہت فخر اور عزت کی بات ہے اور میرے لیے بڑا ایک عظیم تجربہ تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے۔ پھر گوئٹے مالا کے ہی ایک صاحب ڈومینگ ٹیول کہتے ہیں، میرا تعلق گابون سے ہے، کابون سے جماعت سے ہے، اور اپنے آپ یہاں خلیفہ وقت کی آمد پر میں نے اپنے آپ کو ایمانی روحانی لحاظ سے بہت پرجوش پایا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے خلیفہ وقت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ غالباً انہوں نے بڑے جذباتی، کچھ عرصہ ہوا احمدی ہوئے ہیں، بڑے جذباتی انداز میں مجھے کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں غریب لوگ ہیں، بہت دور دراز علاقہ ہے، بارڈر پہ بالکل، اور سڑکیں وغیرہ بھی کوئی نہیں وہاں زیادہ اچھی، کہ وہاں دعا کریں اور بھیجیں بھی، تاکہ میری قوم کے لوگ جو ہیں، اس علاقے کے لوگ، وہ بھی احمدی مسلمان ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل مجھے حاصل ہوا ہے، انعام حاصل ہوا ہے، وہ میری قوم میں بھی پہنچے۔ اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے اس درخواست کی تھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ کرے وہاں بھی جماعتیں پھیلیں۔ پھر گوئٹے مالا سے ہی مرتیزہ صاحبہ کہتی ہیں، پہلے صرف تصویروں میں دیکھا تھا خلیفہ وقت کو، اب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بیٹھنے کا موقع ملا، اور بڑی تبدیلی میں اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ پھر کلاڈیا صاحبہ کہتی ہیں، بہت خوش ہوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا، میرے پر الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو بیان کر سکوں، اور اپنے ایمان و اخلاص کو بڑھانے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ پھر چیاپس میکسیکو سے ختیجہ صاحبہ کہتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خلیفۃ المسیح سے ملنے کا موقع ملا، ہمارے سوالات کے جوابات ملے، میری محبت اسلام کی طرف بڑھی، بیعت کرنے سے میرا ایمان نئے سرے سے زندہ ہوا، اور میں دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ میری اور پوری جماعت چیاپس کے ایمان اور عرفان میں اضافہ ہو۔ یاسمین گومز صاحبہ کہتی ہیں، بہت ہی خوبصورت یاد ہے اور بڑا خوبصورت تجربہ ہے، اور میرے جذبات ایسے تھے کہ مجھے خوشی سے رونا آ رہا تھا، میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی زندگی میں بہتری لانے کا موقع ملے گا اس ملاقات کے بعد۔ پھر ایک اور سوریا گومز صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ میرے ایسے جذبات ہیں جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا تجربہ ہوا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ ایمان و اخلاص میں اضافہ کرے۔
میکسیکو کے ایک نوبائے خصوص صاحب کہتے ہیں کہ جماعت سے تعلق بنانا ایک بہت بڑا انعام ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سنی. میں اندھیرے میں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری فیملی کو روشنی کی طرف لے کر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور میری فیملی کو روشنی کی طرف لے کر آیا اور مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی کرنے کا موقع ملا. اور پھر میں نے سوالات پوچھے عبادت وغیرہ کے متعلق, جس کے مجھے بڑی تسلی بخش جواب ملے. لائلہ لطیف صاحبہ ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے تو ٹی وی پہ ذریعہ تعارف تھا, اب ملی ہوں تو جذبات اور احساسات ہی اور ہیں. پاناما سے خاتون ہیں, ایک خاتونی ایک شخص ہیں ہیلی دورو صاحب, جو اپنی اہلی اور بیٹی کے ساتھ ہمراہ آئے تھے. کہتے ہیں کہ ملاقات میری زندگی خوشیوں سے بھرا بھرپور دن تھا جس میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اور بڑا محبت اور اخلاص کا انہوں نے اظہار کیا ہوا ہے. بیلیز سے آئی ہوئی ایک وفد آیا تھا, گولڈا مارٹینا صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بہت نہایت دلنشین اور بابرکت موقع تھا. میں بہت جذباتی ہو گئی اور ہمیشہ یہ مجھے سفر یاد رہے گا. پھر ایک اور ممبر نیکول ایویلیس کہتی ہیں کہ بڑی جذباتی ملاقات تھی اور مجھے یو کے جلسہ پر آنے کی دعوت بھی دی خلیفہ وقت نے, مجھے بڑی خوشی ہے اس کی. لجنہ کی ایک اور ممبر فلورنٹینا صاحبہ کہتی ہیں بڑی خوشی کا موقع تھا یہ, مجھے ملاقات ہوئی اور مجھے دلی سکون ملا. ایک بچی کہہ رہی ہے 13-14 سال کی کہ پہلے مجھے ڈر تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں خلیفہ وقت کے سامنے جس سے مجھے شرمندگی ہو, لیکن بڑی مشکل ملاقات بہت اچھی رہی. خلافت کا ادب اور احترام ان میں شعار ہے. پھر ان بچیوں نے دست قبلہ نما نظم بھی پیش کی. اسی طرح اور بہت ساری خواتین اور افراد ہیں جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے گوئٹے مالا, اور بڑا لمبا سفر کر کے, اور بڑا اخلاص و وفا کا ان سب میں اظہار تھا. اللہ تعالیٰ سب کے اخلاص و وفا میں اضافہ کرتا چلا جائے اور انہیں حقیقی احمدی بنائے. میڈیا ٹیم یو ایس اے کی جانب سے کوریج, اللہ کے فضل سے یو ایس اے کی میڈیا ٹیم نے اچھا کام کیا اور ان کے اچھے تعلقات ہیں. اب اس میں بہت تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے, لیکن جو پہلی ٹیم تھی اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. امریکہ میں ٹی وی کے ذریعے سے کل 28,69,000 سے زائد افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا. ریڈیو پروگرام کے ذریعے سے کل 53,98,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا. ڈیجیٹل فورمز, ویب سائٹس اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے 20 لاکھ افراد تک پیغام پہنچا. اخبارات میں میرے دورے کے حوالے سے جو خبریں آئیں ان میں 45 آرٹیکل شائع ہوئے. ان میں معروف اخبار بالٹیمور سن, فیلاڈیلفیا انکوائرر اور ریلیجن نیوز سروس اور ہیوسٹن کرونیکل شامل ہیں. ان ذرائع کے ذریعے سے ان کا خیال ہے کہ 10 ملین سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا. گوئٹے مالا میں بھی میڈیا کوریج اچھی ہوئی. گوئٹے مالا کی نیشنل اخبار پرینسا لیبر, جس کی اشاعت روزانہ 1,30,000 اور 4 ملین سے زائد پڑھنے والے ہیں, 24 اکتوبر کو اپنی اشاعت کے پہلے صفحے پر ناصر ہسپتال کی نمایاں تصویر شائع کی اور ہسپتال کے حوالے سے رپورٹ شائع کی. ایک اور نیشنل اخبار کے کالم نویس نے لکھا, ناصر ہسپتال کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا. ایل پیری ایکویڈور میں رپورٹ شائع کی. نیشنل اخبار ہے. نیشنل ٹی وی گوئٹے مالا نے
میرے بارے میں ایک رپورٹ خبر دی اور ہسپتال کے تعارف پر اپنی رپورٹ شائع کی، رپورٹ نشر کی، ریڈیو چینل پر، نیشنل ریڈیو چینل پر بھی رپورٹیں آتی رہیں۔ اس لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک کے پرنٹ میڈیا اور مختلف اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے تقریباً 32 ملین لوگوں تک نہ صرف ہسپتال کے افتتاح کی خبر کے حوالے سے اسلام کا پیغام پہنچا، اس کے علاوہ سوشل میڈیا، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے 23 لاکھ لوگوں تک یہ خبر پہنچی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے دورہ بڑا بابرکت و کامیاب تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ بھی نیک نتائج پیدا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں ایک نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو محترم سوادوگو اسماعیل صاحب کا ہے، جو بکینا فاسو کے تھے۔ 14 نومبر کو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے گر گئے، قریبی ہسپتال لایا گیا مگر جان بھر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1964 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1994 میں احمدیت قبول کی اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مشن ہاؤس کے قریب رہیں۔ جب مشن ہاؤس تبدیل کیا گیا، نئی جگہ پہ ہمارا مشن ہاؤس چلا گیا تو اس کے قریب ہی انہوں نے کرائے کا گھر لے لیا۔ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اذان دینے کے لیے مسجد آتے رہیں۔ جلسہ سالانہ پر لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کرنے پیش رہتے تھے۔ اذان بہت عمدہ آواز میں دیتے تھے، اسی وجہ سے بعض لوگ ان کو سیدنا بلال کہنے لگے۔ ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھتے، نمازوں کے بہت ہی پابند اور دوسروں کو توجہ دلانے والے تھے۔ فجر کی نماز سے پہلے آ کر وہاں ہاسٹل ہے لڑکوں کا، جماعت کا، ہاسٹل کے لڑکوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے، اذان دیتے اور مسجد کی صفائی کا بھی ہمیشہ خیال رکھتے۔ جب لاہور میں مساجد پر حملہ ہوا اور شہادتوں کا سنا تو بہت زیادہ ان پر اثر ہوا، بہت زیادہ روئے اور بار بار خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ کاش وہ ان شہیدوں میں شامل ہوتے۔ جماعتی کاموں میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ 2004 میں جب میں وہاں دورے پہ گیا ہوں تو وہاں بھی سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ہمیشہ آگے ہوتے، اور ایک دفعہ وہاں ایک تقریب کے دوران ڈیوٹی دیتے ہوئے جب میں تقریر کر رہا تھا تو بے ہوش ہو کے گر بھی پڑے تھے، شاید کھایا پیا کچھ نہیں تھا یا سیدھے کھڑے رہے، بہرحال کسی وجہ سے، اور ہمیشہ اس حوالے سے خطوط لکھوایا کرتے تھے کہ میں وہی ہوں جو گرا۔ بہت مخلص اور سچے عاشق تھے خلافت کے اور احمدیت کے۔ پیشہ کے لحاظ سے محکمہ جنگلیات میں سیکیورٹی گارڈ تھے۔ ان کی تدفین کے وقت سینٹرل میئر کی طرف سے محکمہ جنگلات کے کمانڈنگ افسر نے بہت اچھے پیرائے میں ان کی خدمات کو سب کے سامنے پیش کیا کہ اسماعیل وفادار، مخلص اور ایماندار اور ہنسمکھ شخص تھا۔ اپنے فرائض بہت عمدہ طریقے پر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، جبکہ دوسری بیوی سے ایک 2 ماہ کی بیٹی یادگار چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان بچوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر